گھر والے پوچھتے کہ تازی سبزیاں الگ کیوں کر رہی ہیں، کر رکھی ہیں، تو وہ جواب دیتے ان تازی سبزیوں کو جا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں حقیقتاً پیش کرنا ہے۔ وہ آتے حضور کی بارگاہ میں، دروازہ کھلتا، حضور باہر جلوہ گر ہوتے، ظاہر کیا بات ہے، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں سبزی فروش ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس دینے کے لیے بہت کچھ نہیں ہے یا رسول اللہ، لیکن بڑی محبت کرتا ہوں آپ سے، یہ کچھ تازی سبزیاں آپ کی بارگاہ میں لے کر آیا ہوں، اسے ہی تناول فرمایا کیجیے۔ تو ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، مہینوں گزر گئے، معمول میں فرق نہیں آیا۔ اپنی دکان کھولنے سے پہلے، مدینہ میں بازار میں جانے سے پہلے رسول اللہ کے گھر آتے، آنے کے بعد تازی سبزیاں پیش کرتے، پیش کرنے کے بعد حضور سے دعائیں لیتے، اس کے بعد وہ مدینہ جا کر بازار میں بدستور سبزی کا کاروبار کرنے لگتے۔ کئی مہینے گزر گئے، ایک زمانہ گزر گیا، آج باب رحمت کھلا، رسول اللہ جلوہ گر ہوئے، صحابہ کرام سے آپ نے پوچھا اس صحابی کے بارے میں جانتے ہیں، اس شخص کے بارے میں جس کا نام ظاہر ہے، جو میرے لیے سبزیاں لے کر آتا ہے، تازی سبزیاں میرے لیے لے کر آتا ہے، یا رسول اللہ اس سے کیا کام ہے، وہ جو سبزیوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، آج میری رحمتوں نے فیصلہ کیا ہے اسے اس کی محبت کا صلہ ادا کرنا۔ اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں ان کے پاس جانا چاہتے ہیں؟ حضور نے کہا بے شک جانا چاہتے ہیں۔ رسول پاک کا طرز معاشرت ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ کا اخلاق ملاحظہ فرمائیے، رسول اللہ کی سادگی ملاحظہ فرمائیے۔ یہ امام الانبیاء ہیں، تاجدار انبیاء ہیں، ساری کائنات کی علت ہیں اور وجہ کائنات ہیں، سبب کائنات ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، سارے نبیوں کو جو نبوت ملی مصطفیٰ کے صدقے میں ملی، یہ وہ ہیں۔ اور انداز سادگی دیکھیے، یہاں پیسہ آ جائے تو غرور آتا ہے ساتھ میں، تکبر آتا ہے ساتھ میں، اچھا کپڑا آ جائے تو کرش بھی خراب نہ ہونے پائے، جگہ ڈھونڈ کر بیٹھا جاتا ہے، نہ جانے میرا پیر کسی سے کب ٹکرا جائے، نہ جانے یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کون امیر ہے، کون غریب ہے، کون کس برادری کا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز معاشرت، اس کی ضرورت ہے امت مسلمہ کو، اہل سنت والجماعت کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب وہاں پہنچے، صحابہ میں سے ایک نے بتایا یا رسول اللہ وہ دیکھیں آپ کا غلام جسے آپ پوچھ رہے تھے، سبزی وہ دیکھیں بیچ رہے ہیں، دکان لگ چکی ہے۔ رسول اللہ نے سب کو روک دیا اور روکنے کے بعد اکیلے تنہا اس شخص کے پاس پہنچے اور پیچھے جا کر آپ کھڑے ہو گئے، اس صحابی کو خبر بھی نہ ہو پائی۔ رسول اللہ نے ان کی دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا بتاؤ میں کون ہوں؟ کا اخلاق ہے، یہ تمہارے نبی کا اخلاق ہے، یہ حاجی برحق کا اخلاق ہے۔ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ آدمی جو چند دنوں پہلے کوئی اسے سلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اس کے رنگ کی وجہ سے، اس کی غربت کی وجہ سے کوئی امیر اس کو قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا تھا، امام الانبیاء ساری قدرت کے خزانے اللہ نے جن کے قدموں میں ڈال دیے ہیں، قریب جا کر محبت کا ایسا اظہار فرما رہے ہیں۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ نے فرمایا کہو تو میں کون ہوں؟ تیسری بار جانتے انہوں نے کیا کہا ہوگا؟ ایک عاشق کیا کہہ سکتا ہے اس کے سوا کہ سرور کہوں کہ مالک کا گلے زیبا کہوں تجھے، فرمان نصیب ہوں تجھے، امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، گلزار قدس کا گلے رنگی ادا کہوں، درمانے درد بلبلے شیدا کہوں تجھے، صبح وطن کو شام غریبہ پہ دوں شرف، بے کف نواز کے سو والا کہوں تجھے، تیرے تو بس اے تنہی سے ہے بری، ہے نہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ آپ وہ ہیں جن کے صدقے میں کائنات بنی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ہٹایا، ظاہر سے کہا یا رسول اللہ آپ آج اس غریب کے ہاں جہاں کوئی بڑا آدمی نہیں آتا آپ یہاں تشریف لائے ہیں، ظاہر بڑی محبت کرتے ہو مجھ سے، میں چاہتا ہوں تمہاری محبت کو تمہیں دل صلہ دے دوں۔ یا رسول اللہ میں تو بڑا بے وقت ہوں اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ حضور نے مزاح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ظاہر سے تمام لوگوں سے کوئی ہے جو اسے خریدے گا؟ وہ مسکرانے لگے رسول اللہ کی بات پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بڑا سستا ہوں، بے وقت ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ تو حضور نے فرمایا ظاہر تم دنیا کی نگاہ میں سستے ہو سکتے ہو گے، اللہ کی نگاہ میں تم قیمتی ہو گے۔ یہ طرز معاشرت تھا
آپ اور ہم کو بھی ضرورت ہے بغیر کسی بھید بھاؤ کے ہم ایک دوسرے سے ملیں. مسلک اعلیٰ حضرت کے جتنے ماننے والے افراد ہیں مل جل کر رہیے, متحد رہیے. اس تحریک کو قاضی شہر ڈاکٹر یونس رضا صاحب اویسی کی قیادت میں خوب آگے بڑھائیے. انشاءاللہ تعالی آپ ایک وقت ایسا دیکھیں گے کہ ہر گلی میں جہاں کوئی شاطر رسول نظر آتا ہوگا, اس تحریک کی کامیابی کے بعد وہاں عاشق رسول نظر آتے ہوئے نظر آتا ہوگا.